پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے وہ سب پریکٹیکل ہے، وہ تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھائے گا. تو ہر وہ چیز اہل علم کے لیے اہم بات ہے کہ ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام سے ایسے واقعات کیسے سرزد ہو گئے جو بعض ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عام مسلمان. اس کی حکمت اور وجہ یہی ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو ہماری شریعت کا حصہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے منافی نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے صادر فرمائی. مثلا نماز میں بھول جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. انسان ہے، انسان سے بھول ہو جاتی، تو وہ بھول ہوئی. نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کم پڑھائیں. ذوالجدین بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیسے، اچھا کم پڑھائی میں نے 3، اچھا چل دوبارہ. یعنی آپ سے بھول ہو سکتی تھی تو ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں تھا تو ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو کہ سگی بہو کی طرح ٹریٹ کی جاتی تھی اس زمانے میں، اس سے نکاح کرنا شریعت کے منافی نہیں تھا تو کروایا آپ سے. ہوا نا یہ سارے واقعات. نبی کو پتھر پڑے طائف کے میدان میں یہ نبوت کے منافی نہیں. آپ کو زخم آ جائیں منافی نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے حنین میں ہزیمت اٹھانی پڑے یا احد میں ہزیمت اٹھانی پڑے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی خدا نخواستہ ذرا وقتی طور پر ادھر ادھر ہونے لگے تو یہ نبوت کے منافی نہیں، اللہ دکھاتے ہیں. تو وہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی اللہ نے کروائے، آپ کی ذات بابرکت سے ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آئندہ کبھی ایسی سچویشن آئے تو تم کیسے چلو گے پریکٹیکل، ورنہ تو ہر بات کتابی ہوتی. لیکن ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی تھی وہ آپ کے صحابہ کس سے کروائی گئی. اسی لیے آپ کو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے ایک واقعہ کیا پھر دوسری بھی گڑبڑ اس سے ہو گئی. ایک کبیرہ اس سے ہوا، دوسرا اس سے، تیسرا اس سے، ہر ایک مختلف. گنتی کے چند ایک واقعہ 12-15 آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں لیکن ہوئے. یعنی بڑی عجیب بات ہے نا کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت اعلان ہو گیا تو سب نے اپنے گھروں میں باقاعدہ انڈیل کے باہر پھینک دی شرابیں، بھول گئے. اب ایک صحابی ایسے ان کو وہ لت نہیں ختم ہو رہی، منع کیا اگر نہیں مان رہے، دوسری دفعہ منع کیا نہیں، پھر وہی عادت پڑ گئی، دوبارہ توبہ کرتے ہیں پھر پڑ جاتے ہیں، تیسری دفعہ آپ نے کوڑے لگوائے. عجیب بات ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ کل سے یہ کام مت کرنا، تو آپ ساری زندگی نہیں کریں گے، مجھے معلوم ہے الحمدللہ. تو صحابی کیسے کر گئے؟ وہ اللہ نے کروایا ان سے، وہ کروانا ضروری تھا. اگر ایسا نہ ہوتا، کسی صحابی کو کبھی ایسی کوئی کوڑے نہ پڑے ہوتے تو آپ کہتے کہ بھائی وہ تو بڑے لوگ تھے، تو کتابی باتیں خالی. پریکٹیکل کب ہوا؟ کبھی اسلام پریکٹیکل میں آیا؟ نہیں آیا. ہر حد نافذ فرمائی. چنانچہ اب زنا کے بارے میں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو 4 عینی گواہ مل جائیں اس معاشرے کے اندر، یہ تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ بے حیائی کا تو تصور ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے ایک دوسری شکل اختیار کی گئی کہ دونوں کیس میں ہوا کیا، کیسے ثابت ہوئی ان پہ زنا کی حد؟ اقرار سے، اپنے اقرار سے. 4 مرتبہ اقرار کرنے سے ثابت ہو. 4 مرتبہ اقرار دونوں کر رہے ہیں، کیا. اللہ نے ہر وہ کام جو نافذ کرنا تھا، شریعت بننی تھی، جو حدود نافذ ہونی تھی، ان سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کروایا تاکہ وہ پریکٹیکل آ سکے. اسی لیے کبھی ان کی تنقید دل میں نہیں آنی چاہیے. دل میں اتنی سی بھی یہ خیال کہ عجیب بات انہوں نے یہ کیسے کر دیا، یا ایسا کوئی اس طرح کیسے سوچ لیا، بالکل نہیں. یہ سمجھ لیے کہ وہ خاص چنیدہ لوگ ہیں اللہ کے. صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں، اسی لیے غلطی ہوئی، لیکن محفوظ ہیں. یوم آج پڑھی نا ابھی تلاوت میں قاری صاحب نے کیا پڑھا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو اور ان لوگوں جو ان کے ساتھ ہیں. نور ان کا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے پیچھے چل رہا ہوگا، ان کو بشارتیں دے رہا ہوگا، ہے نا. تو یہ بڑے لوگ ہیں. تو صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اس پر فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وہ اصرار نہیں کریں گے اپنے گناہ پر کبھی بھی جو ان سے ہو گیا ہو، اور اللہ سے توبہ کر کے رجوع کر کے واپس اللہ کی رحمتوں میں آ جائیں گے. اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ رہتی دنیا تک ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، اللہ شان بیان کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی. تو اسی لیے صحابہ کے بارے میں کبھی
ادنا سی بھی تنقید دل میں آئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایمان میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کی اصلاح کروائیے. کسی اللہ والے کے پاس جائیے، اس سے کہیے میرے دل میں بہت ساری بیماریوں میں سے کینہ یا بغض عداوت آ گئی ہے، اس کو صاف کروائیے، اس کا علاج کروائیے، اس بات کو سمجھیے، سیکھیے، علم بھی بڑھائیے اور تزکیہ بھی اپنا کیجیے. بہرحال اب یہ راستہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صفائی بھی کرنی ہے، تو پھر آگے کی مناظر آسان ہو جاتے ہیں. پھر اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے. ابھی ایز اے ہول امت علمی طور پر بھی کمزور ہے اور تزکیہ کے حساب سے بھی کمزور ہے، چنانچہ ہم رو رہے ہیں، پریشان ہیں. جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ تڑپو کہ جتنا جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر، وہ اور مصیبت ہی ہوتی چلی جائے گی. ہر چیز وبا بن جاتی ہے، جس حال میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ برے حال میں پہنچ جاتے ہیں. کوئی کام ایسا ہو نہیں رہا کہ جس سے ہم مثبت اثرات دیکھ سکیں. پریشان ہوتے ہیں، کوئی پریشانی فطری ہے، ہونی چاہیے، لیکن رجوع اس طرف ہونا چاہیے کہ فوراً نظر اپنے گناہ پر آئے. اور وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہمارا وہ دل کا آئینہ اتنا گندا ہو چکا ہے جس کو ہم صاف نہیں کر سکے ہیں کہ نظر ہی نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے. ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے. مثلا میں ابھی آپ سے تذکرہ کرتے ہوئے آپ اپنے دلوں میں سوچئے، یہ کہوں کہ آپ کون کون سے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً خیال جائے گا تو الحمدللہ میں زنا نہیں کرتا، الحمدللہ شرک نہیں کرتا، بدعات سے پاک ہوں، کسی کو قتل نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مور اور لیس. چلو جھوٹ کو تھوڑا سا سائڈ میں کر دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر بیویوں سے سبھی جھوٹ بول رہے تھے، اللہ معاف فرمائے. تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی سور نہیں کھاتا، میں یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، تو سارے گناہوں سے تو جھوٹی شہادت میں نے گواہی کبھی نہیں دی، تو کتنے بڑے بڑے گناہوں سے میں بچ رہا ہوں. لیکن آپ اس کے بعد آپ کی گاڑی رک جائے گی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی اس کے علاوہ بھی گناہوں کی ایک بڑی فہرست ہے جو دل کے اندر پلتے ہیں اور وہ زیادہ قبیح ہیں. کیونکہ یہ ایک گناہ جو باہر کا ہے متعدی نہیں ہے، نمبر ایک وقتی ہے، چھوٹا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، ٹائم باؤنڈ ہوا نا. آپ نے قتل کیا، قتل بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس کی میں کوئی تہوین اس طرح سے نہیں کر رہا کہ لوگ سمجھیں کہ وہ نہیں، لیکن ایک ہے توبہ کی، آگے بڑھ گئے، اس کا خون بہا دے دیا یا قصاص ہو گئے، جو بھی صورت بنی. لیکن جو گناہوں کے ہم سانپ پال رہے ہیں اپنے دل کے اندر، مثلا رشتہ داروں میں آپس میں بغض و کینہ کی کیفیت، حسد کی کیفیت، خود اپنی ہم جماعت میں ان کی ہر دفعہ پوزیشن آ جاتی، میری نہیں آتی، دل میں کوفتہ کہ یار 2 نمبر سے استاد کی کچھ ہے سیٹنگ، یہ ان کے بیٹے نا ان کو اسی نمبر مل رہے ہیں، یہ ہے کوئی چکر، اندر کی کوئی کہانی تو ہے بہرحال کہیں نہ. دل میں ایسے خیالات، وسوسے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں، شبہ، الزامات، غیبتیں کرنا، بیٹھے ہوئے غیبت کو پھر جسٹیفائی بھی کرنا. وہ حکمرانوں کی جائز ہے، مولویوں کی جائز ہے، بیویوں کی جائز ہے، حکمرانوں کی جائز ہے، بیویوں کے لیے شوہروں کی جائز ہے، اور بہت مطمئن بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے اثرات نہیں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر گناہ کا اثر ہے، ہمیشہ ہوگا. اللہ نے اس دنیا کو کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ باندھا ہے، یعنی ایک جو بھی سبب پایا جائے گا اس کا نتیجہ نکلے گا. اور ہم یہ بات کر رہے تھے اگر ایسا نہ ہو تو ہماری زندگی عذاب ہو جاتی. مجھے گلاس پکڑنے کے لیے کتنا ہاتھ بڑھانا ہے، اگر ہر دفعہ یہ بدلتا رہے، کبھی اتنی طاقت لگانی ہوگی، کبھی اتنی، کبھی چھوڑنے کے لیے اتنی، تو زندگی اب وبال ہو جائے گی. کبھی تو بغیر دیکھے ہوئے ایسے کر کے اٹھا لیتا ہے آدمی، باتیں کرتے ہوئے بے خیالی میں بہت سارے کام کر لیتا ہے. ہر وقت ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، مجھے پاؤں اٹھانا ہے، کتنی طاقت سے اتنا اٹھاؤں اور یہاں رکھوں، اب صحیح ہوا ہے کہ اب صحیح ہوا ہے، تو چل کہاں پائے گا آدمی. اور بعض لوگوں کو فٹ ڈراپ ہوتا ہے تو ان سے پوچھو ان کو اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے، پاؤں اٹھتا نہیں، رکھتے نہیں، کہاں رکھیں. ایک کنڈیشن ہے ہیمیبلسمس، اس کے اندر نیورولوجیکل کنڈیشن ہے جس میں ہاتھ آدمی کا بالکل ایسے بس خود ہی فلنگ کرتا رہتا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہوں تو کبھی وہاں، قابو سے باہر ہو جاتا ہے. موٹر ڈس آرڈر ہے، آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. بہت کم ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ اچانک فری ہو جائے گا، کبھی وہاں چلا جائے گا، کچھ پتہ نہیں کس وجہ سے کیا کہاں دماغ میں کرنٹ چل رہا ہے. کیا کرے گا ایسا انسان؟ تو آپ کی ہر چیز جچی ہوئی ہے کہ مجھے جو لفظ بولنا ہے، جس رفتار سے بولنا ہے، جتنی پچ کے ساتھ بولنا ہے، میں بول سکتا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. اگر نہ ہوتی تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے، چل ہی نہیں پاتے. اسی لیے وہاں پر مارس میں جیسا وہ دکھاتے ہیں کوئی ایک سین، کسی نے ایسے بال کو یا کسی چیز کو ایسے پھینکا، اب کوئی ریزسٹنس نہیں ہے تو وہ چلتی چلی جا رہی ہے، وہ ساری زندگی چلتی رہے گی جب تک اس کو کوئی چیز روکے نہیں اس سے زیادہ طاقت والی. تو عجیب زندگی ہو جائے گی، ہم تو پھنس کے رہ جائیں گے. تو کاز اینڈ ایفیکٹ کی برکتیں ہیں، بہت فوائد ہیں.
لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں لازمی طور پہ یہ وسوسہ شیطان ڈالے گا، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، تو عقائد میں بھی وہ دراڑیں ڈالتا ہے، عمل میں تو ڈالتا ہی ہے، اور تزکیہ کو تو وہ بہت مطمئن ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں ان چکروں میں پھنسا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے اس کی پیش بندی کے طور پر یہ سلسلہ رکھا کہ دیکھو تمہارے دل میں یہ خیال نہ ہے جیسے کہ یہود نے سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن میں ساری دنیا کائنات سب بنا کے 7ویں دن آرام فرمایا، اب آرام ہی فرما رہے ہیں۔ اب سارے اسی سے انہوں نے آگے نکالا سلسلہ کہ بگ بینگ ہو گیا، اب ساری چیزیں آٹومیٹک چل رہی ہیں۔ یعنی ڈومینو تھا، وہ ڈومینو ایک چھوٹے چھوٹے سے بلاکس ہوتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے، ایک کے برابر میں ایک رکھے جاتے ہیں لائن سے، ایک کو آپ ہلائی دیجیے تو وہ جب گرتا ہے تو پوری یہاں سے وہاں تک کی سب ایک کو دوسرے کو گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے ایک بال کو گویا رول کر دیا، وہ چل رہی ہے خود ہی، اللہ کچھ نہیں کر رہے، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر بات ہے تو کفر ہے، اللہ کی تمام صفات کی تعطیل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یہ سمجھنا۔ اللہ ہر کام کو ہر وقت میں ہر جگہ جس طرح چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، کوئی چیز ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی ہے، وہ ایکٹیولی فاعل حقیقی ہیں ہر چیز کے۔ تو اس کا پہلے سے معاملہ اللہ نے فرما دیا، تو کبھی کبھی ایک نوم جو چلتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، اس میں ایک رکھنا آ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ تو یہ ہوتا تھا کہ آگ جلاتی تھی، اس دفعہ نہیں جلایا۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے تھے، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ ہمارے ایک دوست کو میں بتا رہا تھا کہ ان کو بالکل سامنے سے، چند سال پہلے کی بات ہے جب کراچی میں زیادہ مسائل ہو رہے تھے، تو گاڑی پہ روکا اور سامنے بالکل شیشے سے فرنٹ اسکرین سے گولی یوں کر کے ماری، وہ ڈاکٹر ہی ہیں، اور یہاں گولی ان کو لگی، ان کو گرمی سی محسوس ہوئی اور یہ بندہ بھاگ گیا۔ تو یہ سمجھے کہ تو میں گیا اور لیاقت نیشنل کے بالکل قریب تھے، تو فوراً اسی میں ہمت کر کے چلے گئے۔ وہاں پہنچے، اس نے اسکین کیا، اس نے کہا وونڈ تو ہے، یہاں بھی ہے، ایگزٹ وونڈ بھی ہے، ایکس رے بالکل صاف ہے، اندر بھی کوئی گڑبڑ نہیں۔ ان کو آبزرو کیا 24 گھنٹے، اس کے بعد گھر بھیج دیا۔ کئی سال کے بعد وہ اب تک زندہ ہے ماشاء اللہ، کوئی ٹینشن نہیں۔ اب گولی کہاں سے، کس طریقے سے، آپ جو ڈاکٹر ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اس میں میڈیاسٹینم کتنی معمولی جگہ ہے جس میں ایک چھرے کو بالکل اس آرٹری سے یوں نکل کے جانا تو سیدھا ہی ہے، لیکن کیا وہ الائنمنٹ ہوئی ہوگی ان کی کس پوزیشن میں کہ یہاں سے نکلے بالکل ایسے جائے کہ نہ کسی خون کی رگ کو، نہ وین اور آرٹری کو، نہ کسی نرو کو ٹچ کرے، نہ کوئی ریسپریٹری سٹرکچرز لنگ وغیرہ انوالو ہوں، نہ کوئی مسلز پیچھے جا کے کوئی جو ہے وہ روٹس اور نروز کچھ بھی افیکٹ نہ ہو، اور سیدھا ہڈیوں کے درمیان سے نکل کے باہر آ جائے اور بندے کو پتہ ہی نہ چلے بندہ بیٹھا ہوا۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے نا، معجزہ ہے بالکل، اللہ معاف فرمائے۔ اور ادھر سے ایک گولی لگی، خود میرے اپنے چھوٹے بھائی کو اسی طرح گاڑی چھیننے کا واقعہ 2015 میں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہاں سے گولی نکلی، ادھر سے باہر آئی، دونوں لنگس کو اس نے رپچر کیا اور ادھر پھنسی، تو اسے میں نے اس کو دیا تو یہ گولی یہاں تھی، ایک گولی سے دونوں لنگ کلیپس ہوئے، لمحے بھر میں انتقال۔ ٹینشن نیموتھوریکس ہوا، اچھا کوئی ہیموتھوریکس نہیں ہوا، کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی، کوئی ویسل کچھ نہیں کیا۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا لنگز میری اپنی اسپیشلٹی ہے، اور میں وہاں ہوتا تو A&E کے اندر جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں وہ 2 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ بھی نہیں۔ بندے کو بچانے کا طریقہ وینسلون لو، کینولا، ایک ادھر مارتے سیدھے ٹھک، ایک ادھر مارتے ٹھک، تھوڑی دیر بعد لنگ دوبارہ پھول کے واپس آیا، تو اندر کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس طرح ہم نے اپنے ہاسپٹل میں کام کیے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ ایک بندہ خاموشی سے یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے ایک گولی سے۔ تو یہ اختیار میں تو اتنا تھا کہ وہ یہ کرے، گولی چلائے، اس کا اثر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اختیار سے چلتا ہے۔ تو یہ کسب جو ہے کل اتنا ہے کہ آپ نے کیا کیا، بس باقی فیصلہ اللہ کا۔ آپ کی پکڑ اس کسب پہ ہوگی، بندہ مرے نہ تب بھی آپ کی پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں آپ کا سوال ہوگا، اللہ کے یہاں کیونکہ آپ نے کوشش کی تھی اس گناہ کی۔ اس لیے نیت درست ہونی چاہیے اور عمل درست ہونا چاہیے، وہ اسی بنیاد پہ ہوگا جب آپ کا علم اور تزکیہ ہوا وہ ہوگا۔ تو اب آپ کو جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کے لیے راستے آگے کے کہ کیا دیکھنا ہے کیا کرنا ہے سمجھ میں آئے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ چھوٹا سا انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم کرتے ہیں کہ گھر سے نکلے، استبل میں پہنچے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، جیسے گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے نے اچھال کے ان کو پیچھے گرا دیا، یہ گر کے اٹھ تو گئے۔ ایک لمحے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہوا کیا۔ گھر میں گئے، بیوی بچوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دو، کل رات کھانے میں ذرا نمک کا مسئلہ ہوا تو میں نے بدتمیزی کی، کچھ بول دیا، کچھ ڈانٹ دیا تو تم لوگ کا موڈ خراب ہوا، دل دکھایا میں نے، تو اس پہ مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی کوئی ایسی بات نہیں، بیگم نے بھی کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس معاف کر دو اللہ کی خاطر۔ انہوں نے اللہ کی خاطر معاف کیا، اٹھ کے واپس گئے، اسی گھوڑے پر بیٹھے، نارمل چلنا شروع کیا انہوں نے۔
ان کو ایک لمحے میں یہ خیال آ گیا کیونکہ دل کا آئینہ بالکل صاف تھا, شریعت کا علم بالکل کلیئر تھا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یہ ہر درجے میں ہے, خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ بڑی اذیت دیں. جو شخص کسی ایمان والے مرد عورت کو اذیت دے گا بغیر اس کے کہ اس میں اس کی کوئی کوتاہی ہو, تو اس نے بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا, عذاب ہے اس کے لیے, پریشانی اس نے ڈال دی, کچھ نہ کچھ اس کا مسئلہ ہوگا. سمجھ میں آ گیا اپنے علم کی روشنی میں, ایک لمحے کے اندر فوراً سمجھ میں آیا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جس مخلوق کو میرے تابع کیا تھا وہ آج پہلی مرتبہ مجھ سے یہ اس طرح کا معاملہ کر رہی ہے, کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اللہ نے یہ جو اپنی رحمت ہٹا لی ہے جس وجہ سے وہ میرے مسخر جانور کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے, تو کیا وجہ ہوئی؟ لمحے بھر میں نظر آیا کل یہ گڑبڑ ہوئی تھی. ان کو اپنا گناہ نظر آ سکتا تھا اور اس کو سمجھ سکتے تھے کہ وہ کتنا قبیح عمل تھا جو مجھ سے ہو گیا, اور فوراً رجوع کیا. بندہ غلطی ہو سکتی ہے, فوراً گئے معافی مانگی. اس کا دوسرا حل بھی تھا جو میں اور آپ کرتے, اسی گھوڑے پہ ایک دوبارہ بیٹھ کے لات لگاتے یا نیچے سے ایک کوڑا مارتے. گھوڑے کا باپ بھی صحیح چلتا, اس کے بعد بالکل چلتا. یہ آپ کے اختیار کی چیز ہے کہ آپ گھوڑے کو لات مار کے سیدھا کر دیں یا کوڑا مار کے, یا آپ توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اس سے کہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو میرا نافرمان کیا تھا, میں معافی مانگتا ہوں. اللہ کہ ٹھیک ہے چلو اب جاؤ. تو گھوڑے کو تو نہ پہلے پتا تھا کہ پھینکنا ہے نہ بعد میں پتا تھا پھینکنا, تو اس سے اللہ کروا رہے ہیں کام. پوری کائنات اسی نظام پہ چل رہی ہے. آپ کی جو حماقت ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, آپ اس کو قبول کر کے توبہ استغفار کر لیتے ہیں, رجوع کر لیتے ہیں, آپ کا معاملہ آگے کا بالکل سنور جاتا ہے. اور آپ ویسے ہی اکڑتے رہتے ہیں, اس پہ ایک کوڑا مار کے چلتے ہیں, اگلی دفعہ کوئی اور بڑی بات ہوتی ہے, تیسری دفعہ کوئی آپ کہتے ہیں اس منحوس گھوڑے کی عادت ہی یہ ہو گئی, اس کو بیچ دو. اس کو بیچتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو اور برکات تھیں وہ سب بھی ختم ہو جاتی ہیں. کوئی اور آپ گاڑی خرید لیتے ہیں یا کوئی اور چیز, وہ جو اب آپ کا خون پیتی ہے گاڑی, تو آپ کو پھر پرانی موٹر یاد آ جاتی ہے کہ زندگی کیسی عذاب ہوئی. اور ایک سے لے کے دوسرے سے تیسرے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پوری زندگی کو اگر آپ پیچھے ریورس کر سکتے ہوں اور اس طرح دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بیگم صاحبہ کے ساتھ آج کل معاملات خراب چل رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے اور صحیح نہیں ہو پا رہے, یا باہر نوکری میں مسائل ہو رہے ہیں, یا اولاد ٹھیک نہیں چل رہی ہے, ہر جگہ پیچھے یہی نظر آئے گا. میں نے اگر وہاں معاملہ درست رکھا ہوتا تو آج میری کہانی بالکل ٹھیک ہوتی, یا اب میں اس کو کرنے کی کوشش کروں لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, تو اس کا بھی علاج ہے, اس کا بھی علاج معلوم کرنا چاہیے اللہ والوں سے. اس کا علاج یہ ہے کہ صبر کریں. جب حماقتیں کر دیں, ٹانگ توڑوا لی تو کیا کریں, دوبارہ تو جڑے گی نہیں اس دنیا میں, کم از کم. لیکن توبہ استغفار کر لینے کے نتیجے میں وہاں کی پکڑ سے تو بچ جائے گا. کیونکہ یہ لوگ جن سے آپ نے معافی نہ مانگی ہو اور وہ گھوڑا آپ کا صحیح ہو بھی گیا ہو, آپ کے چابک مارنے سے کل قیامت میں وہ بندہ تو نہیں چھوڑے گا آپ کو. دنیا تو آپ نے اپنے لیے بظاہر ٹھیک کر لی, جو اصل میں ٹھیک نہیں ہوئی, آپ کو لگ رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایمان والوں کے لیے. اسی طرح کفار بھی کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح سے گرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, اور دل خراب ہوتا جاتا. ہر اس طرح کا گناہ اور غلطی دل پہ زنگ لگاتی ہے, اور وہ زنگ ایسا کر دیتی ہے کہ پھر آپ کو حق کی بات سن کے بھی تسلیم نہیں ہوتی. اللہ تو فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے ان پر الہام کر دیا ان کی اچھائی اور بدی, کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, ان کو معلوم ہونا, دل سے پتہ چل جانا چاہیے بہت ساری باتیں, اور چل بھی رہی ہوتی ہیں. لیکن جب گناہوں کی تہیں ایسی جم جائیں کہ کلا بل اران علی قلوبہم بن جائیں, کہ ان کے سینوں میں دلوں پر ان کے زنگ ہے, تو زنگ کی تہیں جم جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی بات اثر نہیں کرتی. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی نصیحت ہوتی ہے, اس نصیحت سے الٹا ہی پریشانی ہوتی ہے, اولاد کی طرف سے, نوکری کی طرف سے, مالی طور پر دنیا, اس سے وہ اور شرارت میں پڑ جاتے ہیں, خرابی کی طرف پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم کو حق دیکھنے کی تو عادت بھی نہیں ہے اور راستہ بھی صاف نہیں ہے, نہ علم کی روشنی ہے نہ تزکیے کی روشنی ہے, تو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, تباہی کے راستے پر ہیں. وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. نفاق کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ بس تھوڑی سی روشنی ہوئی تو چل پڑے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, یہ کرتے ہیں. جیسے اندھیرا ہوا تو کھڑے ہو گئے, اب کیا کریں, اگلی بجلی کی کڑک ہوگی تو کچھ کریں گے. تو اندھوں کی طرح رہتے ہیں اور خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ واپس اس کام کو انڈو کیا جائے, دوبارہ واپس جا کے ان چیزوں کی اصلاح کی جائے. لوگوں سے معذرت کرنی ہے تو معذرت کرے, جن بندوں کے حقوق مارے, اللہ سے جن حقوق میں کوتاہی کی ہے اللہ سے ان میں معافی مانگے, اور جہاں جہاں ان کی انجبار کی کوئی کیفیت ہے, کوئی صورت ہے, مثلا قضا ہے تو قضا ادا کرے. تو پھر دیکھے کہ اس کی زندگی بدلتی ہے کہ نہیں. نہ بھی بدلی تو وہاں کی کٹائی سے تو بچ جائے گا, وہاں جہنم میں ڈیٹور ہونے سے تو بچ جائے گا, ڈائریکٹ جنت میں دخول اولی تو مل جائے گا. اور وہی اصل, وہی تو کامیابی ہے, اللہ کی رضا کامیابی.
تو وہ راستہ اس کو یا اللہ دیر ہو گئی, غلطی ہو گئی, نہیں سمجھ میں آیا تو اب سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم یہاں سے رجوع کرتے ہیں. ایسے اکابرین سے, ایسے صلحاء سے اپنا تعلق جوڑے کہ جو اس کو یہاں سے علم سیکھ کے جائے, وہاں سے تزکیہ سیکھے, دونوں کام کرے, پھر اس کے راستے آسان ہو جائیں گے, پھر مشکلات اس کی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا, آپ جو بھی کرتے رہیں گے ہر ایک کا نتیجہ منفی نکلے گا. اس لیے کہ پوری ایک کہانی ہے آگے, جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی نہیں سمجھ میں آ سکتا, اور سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. مسئلہ یہ ہے, اس میں بہت ساری باتوں میں کہا کہ نہیں لیکن یوں اور لیکن وہ اور ویسے کیوں اور ان کا کیا اور ان کا. آپ غور کر کے دیکھ لیجیے, ساری توانائیاں لگا کے دیکھ لیجیے, کھپا لیجیے اپنے آپ کو, ایک لائن میں کھپاتے رہیے اور کھپاتے رہیے, مزید کھپائیے. کسی نہ کسی وقت شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے, اگر آپ اخلاص سے اللہ سے مانگنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں. ورنہ دیکھیے سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں لگے. اور یہ گناہ روحانی جو ہوتے ہیں, کبر مثلاً, بڑائی کا خیال, میں ان سے بہتر ہوں, میں کیا میری شان ہے, میں تو اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں, میری تجوید دیکھو, میں تو اتنے عرصے سے یہاں آ رہا ہوں, جو بھی کسی بھی بنیاد پر اپنا کبر, ڈاکٹر ہوں, ساتھ انجینئر ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ رہا ہوں, کیا شان کیا قربانی ہے. جو بھی آدمی اپنے بارے میں کسی بھی بنیاد پہ بڑائی کا شکار ہو, وہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی انسان نہیں سونگھ سکے گا. ابو جہل کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بدر کے موقع پر کیا اس کی کیفیت ہوئی, اور ابتدائے اسلام میں اس کی کیا کیفیت تھی. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے تو وہ سننے کے لیے ان 3 لوگوں میں شامل تھا کہ چپکے چپکے قرآن سنتے تھے. پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ, اور 3 دن تک یہ ہوا کہ کوئی نہیں آئے گا دوبارہ, ورنہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں اسلام لانے سے. خود قرآن کا نشہ مزہ ایسا تھا, ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تہجد میں تلاوت فرما رہے ہوں تو وہ سن کے اس میں محو ہو جاتا تھا کہ بھئی صبح تک سن رہے ہیں. آسان کام ہے, کیا کمال ہوگا. اور اس وقت کہا اس نے, حق یہی ہے, میں جانتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے قبیلے ہمارے قبیلے کی بڑی ایک جنگ ہے. یہ بڑے لوگ ہیں, ہم بھی بڑے لوگ ہیں, ان کے یہاں بڑے بڑے عہدے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں, ان کی بڑی اولاد ہے, ان کے پاس مال بہت ہے, بڑی سیادت ہے, بڑی. اب یہ نبی لے آئے, ہم کہاں سے نبی لائیں, وہ تو لا نہیں سکتے, وہ تو اختیاری چیز نہیں, وہ تو کسبی چیز نہیں ہے, وہ تو اللہ نے ان کو نبی دے دیا. تو سو مانتا تھا کہ یہ نبی ہیں, لیکن کروں گا کیا, ان کی ضد, تکبر کی وجہ سے ضد, اکڑ, ان کی بات نہیں ماننی. لیکن یہ بات چونکہ تکبر کے ساتھ چلتا رہا تو آنکھوں پر کیسی پٹی پڑی, آنکھیں کیسی اندھی ہوئیں کہ وہ جو راستہ جو پہلے واضح تھا اس کو نہیں دیکھ سکا, کیونکہ جتنے اندھے ہوتے جائیں گے راستہ واضح نہیں, نظر کیسے آئے گا, وہاں بڑے روشنی ہوا کرے جیسے ابتدا میں ہم نے بات کی. تو اب غلاف کعبہ کو پکڑ کر بدر کے موقع پر خود اللہ کو مخاطب کر رہا ہے, یا اللہ آج حق و باطل کے مارکے کے لیے ہم نکل رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے, جو حق پر ہے اس کو غالب کر دیجیے, جو باطل پر اس کو تباہ و برباد کیجیے. کس کے لیے دعا کر رہا تھا؟ جانتے بوجھتے, وہ اس وقت سمجھ تھی, اب جانتے بوجھتے نہیں, اس لیے کہ آنکھوں پہ جب پٹی پڑ جائے تو باہر کی روشنی بھی کوئی کام نہیں دیتی. اپنے لیے بد دعا کر کے منحوس نکلا, اپنے ساتھ پورے لوگوں کو لے کر چلا, 70 لوگ مروائے, خود بھی مرا, 2 بچوں کے ہاتھوں, وہ بھی 13-14 سال کے معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا گیا. یہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ کہ آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا. تو دل کی جو بیماریاں ہیں جن کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی, وہ عمومی طور پر یہی کام کرتے ہیں, ہمیں تباہی کے راستے پر لے جاتے ہیں. ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. کبھی اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ آنکھ کھلتی ہے, سوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار, یہ ہوتا ہے. سوف ترى, ان قریب تو جان لے گا, تو دیکھ لے گا. اذا انکشف, جب انکشف, جب کھلے گا, الغبار, غبار جب کھلے گا, ہے نا, جب غبار چھٹے گا, کیا سوالیہ نشان حل, کیا, فرسن, گھوڑا, تحت رجلک, تیرے پاؤں کے نیچے ہے, ٹانگوں کے نیچے ہے, ام حمار, یا گدھا. یہ تو گھوڑے سمجھ کے کہ عربی گھوڑے پہ میں جو بہت سواری کر رہا ہوں, گر چھٹی تو پہلے لگے گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ تو وہاں پتہ چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بات سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. خلاصہ بس یہ ہے کہ بھائی دین سمجھنا, علم کے ساتھ اور تزکیے کے ساتھ, اپنے دل کی صفائی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ اس راستے پہ لگے رہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جہاں جہاں غلطی ہو توبہ کر کے واپس اس پہ آ جانا ہے. غلط ایگزٹ لے لیا تو واپس کیونکہ راستہ نظر آ رہا ہے, بات سمجھ میں آ رہی, پھر واپس التائبون بنے رہے, بار بار آتے رہے, بالآخر منزل تک پہنچ جائیں گے. منزل پہ نہیں پہنچے, کھپ گئے راستے میں بھی, یہ بھی کامیابی ہے. راستے پہ موجود رہنا یہی کامیابی ہے. آگے کی کامیابی اور بڑی کامیابی, لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے.
اللہ ہم سب کو سمجھ و شعور عطا فرمائے. بس یہی کام ہے جو کرنے کا ہے، اور اسی پہ سب کی محنتیں ہیں مختلف جہتوں سے. جو جس جہت سے اس میں محنت کر رہا ہے وہ کامیاب ہے. اسی لیے فلسطین میں جو کام ہو رہا ہے وہ لوگ تو کامیاب ہیں الحمدللہ، بلکہ ہماری بات ابھی یہ ہو رہی تھی تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے خلاف وہ قیامت میں حجت بنیں گے کہ یا اللہ ہم تو وہ آنکھ کھول کے ان کو دکھا گئے، اگر یہ دیکھنا چاہتے انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں اپنے نرم بستروں پہ رہتے ہوئے کیا کیا دین کے لیے. آپ کے لیے یہ تو بس میں نہیں کہ وہاں جا کے لڑیں، لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہیں. کیے 2 نفل پڑھ کے، کوئی 2 رکعت نفل خالص. اور کوئی دعا کرا رہا ہے، دعا کرتے کرتے مولانا نے دعا کرا دی، نماز کے بعد جمعے میں ہو رہی، بہت لوگ کر رہے ہیں، ہم نے بھی آمین کر دیا، یہ ہمارا چھٹی ہوئی، اس کے بعد دوبارہ کرکٹ میچ میں لگ گئے. یا ہم نے 2 نفل واقعی وقت نکال کے پڑھی ان کے لیے. روزانہ 2 نفل پڑھنا اپنے بھائیوں کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ اپنے کسی بھی وقت میں، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، اوابین کی نمازوں کے دوران، تہجد میں، کسی بھی وقت جو جیسے بھی لوگ ریٹائرڈ جو گھر میں پڑھے نا وہ بھی نہیں پڑھتے. مگر دعا سے کیا ہوگا؟ تو مگر پھر کس سے ہوگا؟ کسی سے کچھ نہیں ہوگا تو بیٹھے رہو. اصل جہالت کی باتیں یہی ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، عقل مند بہت زیادہ ہے اس لیے کہ ہمارے اختیار سے ہوتی ہیں چیزیں، ہمارے کرنے سے ہوتی ہیں چیزیں. میرے اور آپ کے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے تو صرف اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے. آگے جو عملی طور پر کرنا ہے نا وہ بھی اللہ دعا کے ذریعے جب کنیکشن بنے گا تو اللہ ہی بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو دعا ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اصل ہی دعا ہے، کل چیز دعا ہے. دعا ہی ہمیں اللہ سے جب جوڑ دے گی تو دعا بتائے گی، دعا کے ذریعے اللہ ہمیں سجھائیں گے، بتائیں گے کہ اب یہ کر، اب یہ اٹھا، اب تیری یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے تمہیں نکلنے کا راستہ بتائیں گے اور ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. معاملہ آسان کر دیں گے. تقوی اختیار کرے آدمی، اللہ سے رجوع کرے، تعلق بنائے، تو پھر جو مینوورنگ کرنی ہے، جو پولیٹیکل سٹیپس لینے ہیں یا عملی سٹیپس لینے ہیں، یہ ساری بھی چیزیں اللہ ہی سجھائیں گے. اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے اور کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالکل 2 ٹوک بتاتا ہے نا کہ زلیخا کے بالکل قبضے میں آ چکے تھے، دروازے اس نے لاک کروا دیے. تو پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام معاذ اللہ ہے نا، ہی کہا اس نے، قالت ہی تلک، دعوت گناہ دی. تو کیا کہا پہلا کام؟ اللہ سے کنیکشن. اصل اللہ سے کنیکشن ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آ گئے. یا اللہ میری مدد فرمائی، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں ہوں. پھر اس کے بعد بیٹھ نہیں گئے، عمل کیا. وہ سنت کا جو عمل ہے، جو حکم ہے کہ کام بھی کرو، وہ کیا کام کیا؟ اٹھے اور بھاگے. ان کے بس میں اتنا تھا کہ دروازے تک بھاگ کے جا سکتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹھ جاتے اور دروازے تک بھی یہ سوچ کے نہیں بھاگتے کہ اگر میں وہاں تک بھاگوں گا تو فائدہ کیا، وہ تو پیچھے سے لاک ہے اور آگے 4 دروازے اور ہیں، 6 دروازے اور ہیں، کچھ ہو نہیں سکے گا، اس لیے بیٹھے رہو نا، تو مبتلا ہو جاتے. ان کے اختیار میں اتنا تھا کہ یہاں سے بھاگ کے دروازے تک جا سکتے تھے. تو وہ بھاگے، دروازے تک پہنچے. ان کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے معجزاتی طور پر دروازے کھولے، پھر نکلے باہر. تو ہمارے آپ کے اختیار میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک تو گناہ سے بچ سکتا ہوں، اللہ کو راضی کر سکتا ہوں. اپنی ذات کی حد تک تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کی حد تک کچھ نہ کچھ اچھی بات بتا سکھا. میرا ٹی وی نہیں چھوٹے، میری موسیقی نہ چھوٹے، میرے فون پر اب تک گانے والی ٹیون پر میسیجز آتے ہوں یا رنگ ٹون وہ لگی ہوئی ہو اور مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. صبح شام گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہوں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر جاننے کے باوجود بھی، اور میں سمجھوں کہ سارا مسئلہ باہر کا ہے. کوئی بڑا کام ہوگا تو ہم کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے ساتھ نکل کے ذرا لڑیں گے. تو خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ تو وہی کر سکتا ہے جو ابھی کچھ کر سکتا ہو، جو فجر کے لیے نہ اٹھ سکتا ہو، جو مسجد نہیں جا سکتا ہو، جس کو اماں بلائیں اور وہ اماں کہ اماں رہنے دینا میں ذرا سا واٹس ایپ پہ ہوں اس وقت. تو ایسے ناکام اور ناہنجار سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ شعور عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.